چلیے آج کے اس اہم جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جائزہ اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سورس ایک مقامی فوجی کشیدگی کو سیدھا عالمی تباہی کے بیانیے سے جوڑتا ہے۔ ہم مکمل طور پر غیر جانبدار رہ کر ان دعووں کا تجزیہ کریں گے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ ایک خطے کا تنازع پوری دنیا کے لیے ایک غیر معمولی خطرہ کیسے بن سکتا ہے۔ اس سورس کے بظاہر الجھے ہوئے بیانیے کو سلجھانے کے لیے ہم ان دعووں کو بالکل ترتیب سے دیکھیں گے۔ پہلے ہارمز کا الٹیمیٹم، پھر ڈرون حملے کا جواب، اس کے بعد عالمی معاشی اثرات اور آخر میں وہ خطرہ جو سب سے بڑا ہے، یعنی سائبر وارفیئر۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، ہارمز کا الٹیمیٹم اور ایک انتہائی کشیدہ ڈیڈ لائن۔ سورس کے مطابق اس تنازع کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ امریکہ نے ایران کو 48 گھنٹے کا ایک انتہائی سخت الٹیمیٹم دیا۔ شرط بڑی واضح تھی، یا تو ناکہ بندی ختم کر کے پیچھے ہٹ جائیں ورنہ ایک تباہ کن حملے کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ہاں، اگر وہ مان جاتے تو پابندیوں میں نرمی کا لالچ بھی موجود تھا۔ یہ بالکل وہی کلاسک گاجر اور چھڑی والی پالیسی تھی جس میں دباؤ اور لالچ دونوں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا اس ٹائم لائن کی رفتار پر غور کریں۔ یہ دیکھنا واقعی حیران کن ہے کہ کیسے 48 گھنٹے کا سفارتی وقت منٹوں اور پھر سیکنڈوں میں ہوا ہو گیا۔ سورس بتاتا ہے کہ سفارتکاری کی ایک کھڑکی اس وقت بند ہو گئی جب ایک آنے والے جہاز کو وارننگ ملی اور اگلے ہی لمحے ڈرون حملہ کر دیا گیا جس نے پوری صورتحال کو یکسر پلٹ دیا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف کہ اس الٹیمیٹم کا فوری رد عمل کیا تھا، ڈرون حملے کا جواب اور ایک واضح پیغام۔ سورس کا دعویٰ ہے کہ ایران نے جان بوجھ کر اس بحری جہاز کو ڈرون سے اڑایا۔ یہ کوئی حادثہ یا اتفاق نہیں تھا۔ اس کا مقصد ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک انتہائی سیدھا، باغیانہ اور دو توک پیغام دینا تھا کہ دباؤ کے ہتھ کنڈے یہاں کام نہیں آئیں گے اور وہ دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اور یہاں آ کر کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ تبصرے کے مطابق اس حملے پر ڈونلڈ ٹرمپ شدید غصے میں آ گئے اور اس کشیدگی میں اسرائیل کو بھی براہ راست شامل کر لیا گیا۔ یعنی سورس یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اب یہ محض دو ممالک کی لڑائی نہیں رہی، بلکہ اس نے خطے کی دیگر طاقتوں کو بھی اس بارود کے ڈھیر کا حصہ بنا دیا ہے۔ سنسنی کو مزید بڑھاتے ہوئے اس جائزے میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر قلیباف کی ایک مبینہ وارننگ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تبصرے کا زور اس بات پر ہے کہ یہ جو سفارتی مذاکرات یا جنگ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ محض ایک دھوکہ اور پردہ ہیں۔ اس پردے کے پیچھے اتنی جدید اور خطرناک فوجی تیاری جاری ہے جو حریفوں کو بالکل حیران کر کے رکھ دے گی۔ تیسرا حصہ، عالمی معاشی اثرات۔ آخر اس مخصوص خطے میں ایسا کیا خاص ہے کہ اتنا بڑا خطرہ موڑ لیا جا رہا ہے؟ داؤ پر کیا لگا ہے؟ جواب ہے $500 ارب۔ جی ہاں، سورس پورے زور سے یہ کہتا ہے کہ ایران آبنائے ہارمز پر اپنا کنٹرول ہرگز نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہاں $500 ارب جیسی خطیر رقم کا معاملہ ہے۔ ذرا تصور کریں، یہ صرف سمندر کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، یہ عالمی معیشت کی شہ رگ ہے۔ اگر یہ رکی تو پوری دنیا کی سپلائی چین مفلوج ہو جائے گی۔ اور اس کے اثرات کی وسعت جاننے کے لیے ذرا اسٹیبل پر نظر ڈالیں۔ سورس اس علاقائی تنازع کو سیدھا گلوبل پینک سے جوڑتا ہے۔ ایک طرف امریکہ میں گیس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں جس سے ان کے وسط مدتی انتخابات خطرے میں پڑ سکتے ہیں، اور دوسری طرف یہ دعویٰ بھی ہے کہ اسی معاشی کریش کے ڈر سے ایلن مسک نے بھارت میں اپنے ٹیسلا کے آپریشنز روک دیے ہیں۔ سوچئے، دنیا کے ایک کونے کا مسئلہ کیسے راتوں رات پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے۔ تبصرے میں بزد ہو کر کہا گیا ہے کہ شپنگ انڈسٹری میں ابھی سے خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ 89 کمرشل جہاز واپس بھیجے جا چکے ہیں جبکہ کچھ ریڈار سے چھپ کر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب اتنے بڑے پیمانے پر جہاز رکیں گے تو سپلائی چین ٹوٹے گی اور اس کا سیدھا بوجھ مہنگائی کی صورت میں عام انسان کی جیب پر پڑے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سمندری راستے بند ہو رہے ہوں اور معیشتیں ڈگمگا رہی ہوں تو کیا یہ ٹکراؤ صرف یہیں تک محدود رہے گا؟ سورس یہاں سے ایک بالکل نئی اور کہیں زیادہ خطرناک سمت کا رخ کرتا ہے، ایک ایسا میدان جنگ جو عام آنکھ سے نظر ہی نہیں آتا۔ اور یہ ہمارا چوتھا اور سب سے اہم حصہ ہے، سائبر وارفیئر کا خطرہ، ایک مکمل طور پر غیر مرئی محراز۔ تبصرے کا سب سے چونکا دینے والا دعویٰ یہاں ہے۔ ان کے مطابق اب جنگ کا ہدف فوجی اڈے یا پراکسیز نہیں رہے، گیم بالکل بدل چکی ہے۔ اب سیدھے نشانہ دنیا بھر کا سویلین انفراسٹرکچر اور عام انسانوں کی معیشت ہے۔ لڑائی بموں اور میسائلوں سے نکل کر کمپیوٹر اسکرینز اور سرورز تک پہنچ گئی ہے، اور یہ واقعی ایک انتہائی ہولناک شفٹ ہے۔ اس دعوے کو مزید وزن دینے کے لیے سورس سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے بیان کا حوالہ دیتا ہے کہ آنے والے تنازع کی کوئی جغرافیائی حد نہیں ہوگی، کوئی گھر نہیں بچے گا کے الفاظ پر غور کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ سیدھا ہمارے گھروں اور روزمرہ کی زندگیوں کو ہٹ کرے گی، چاہے ہم جنگی علاقے سے ہزاروں میل دور ہی کیوں نہ ہوں۔
तो आखिर निशाने पर है क्या? तबसरे में जिन सिस्टम्स की लिस्ट दी गई है, इनमें बैंकिंग सिस्टम्स, बिजली के ग्रिड्स, बंदरगाहों और पेट्रोल की सप्लाई शामिल हैं। जरा सोचें, अगर किसी मुल्क का बैंकिंग निजाम रुक जाए या बिजली का ग्रिड बैठ जाए तो पूरा मुल्क सेकंडों में ठप हो सकता है। आलमी सतह पर अफरा तफरी और पैनिक फैलाने का इससे मौसर और खतरनाक तरीका क्या हो सकता है? और इन दावों को सच साबित करने के लिए सोर्स जीपीएस स्पूफिंग का जिक्र करता है और उसे अमेरिका में हालिया परवाज़ों की अचानक मनसूखी से जोड़ता है। उनका दावा है कि ये फ्लाइट्स किसी तकनीकी खराबी से नहीं बल्कि साइबर जंग के इब्तिदाई टेस्ट के तौर पर मनसूख हुईं। ये एक बहुत ही होशियार बयानिया है जो पेचीदा टेक्नोलॉजी को हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसाइल से जोड़ता है। लेकिन कहानी में एक और सनसनीखेज ट्विस्ट बाकी है। क़यास आराई ये की गई है कि इन साइबर हमलों के पीछे शायद असल दिमाग और ताकत ईरान की नहीं बल्कि चीन की है। दावा किया गया है कि चीन पहले ही मगरबी और भारतीय सिस्टम्स में दरअंदाजी कर चुका है। अगर ऐसा है तो इस कशीदगी की नौयत मुकम्मल तौर पर बदल जाती है और ये एक इंतहाई खतरनाक आलमी टेक वॉर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस टेक वॉर को कुछ यूं पेश किया गया है। एक तरफ अमेरिका जीपीएस सिस्टम है जिससे सोर्स इंतहाई कमज़ोर और गैर महफूज बता रहा है, और दूसरी तरफ चीन का बेदू सिस्टम है जो दुनिया पर गालिब आने के लिए तैयार है। यानी ये महज हथियारों की नहीं बल्कि मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल हासिल करने की जंग बन चुकी है। इन तमाम दावों को समेटते हुए तबसरे का ख़त्मी नतीजा ये है कि मगरबी ताकतें तिब्बी ड्रोन्स से लेकर इस डिजिटल तबाही तक की शिफ्ट के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। उनके पास फैसला करने का वक्त बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और इस कसीरुल जहती जंग से बचने के लिए उन्हें कोई बहुत ही फौरी और हंगामी कदम उठाना पड़ेगा। जैसे ही हमारा ये जायज़ा इख्तिताम को पहुंचता है, हम इस इंतहाई अहम सवाल पर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर वाकई मुस्तकबिल की जंगें ज़मीनों के बजाय उन डिजिटल सिस्टम्स पर लड़ी जाएंगी जो हमारी ज़िंदगी चलाते हैं, तो क्या ये दुनिया इस बग़ैर सरहदों वाली जंग के लिए तैयार है? हम इन दावों से मुतफिक हों या ना हों, लेकिन ये जायज़ा हमें ये ज़रूर दिखाता है कि हमारे आलमी निज़ाम और हमारा डिजिटल वजूद किस कदर नाजुक है।